السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج 20 رمضان المبارک ہے اور اسی 20 رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہوگا کہ تاریخ اسلام میں، ہسٹری میں ایک عظیم واقعہ جسے فتح مکہ کے نام سے جانا کرتے ہیں وہ رونما ہوا۔ 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 اور ان کے مد مقابل کافروں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرشتوں کے دوارا امداد کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک عظیم جیت دلائی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک عظیم تقویت و قوت و پاور مل گیا تھا۔ عزیزان محترم، پھر اس کے بعد کئی جنگ ہوتے رہے، معرکے ہوتے رہے، لڑائیاں ہوتی رہی۔ پھر اسی کے 4 سال کے بعد تقریباً 6 ہجری میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور مسلمانوں اور ان کے مد مقابل مکہ والوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جبکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم عمرہ کرنے کے لیے مکہ کی سرزمین پر پہنچے، لیکن مکہ کی سرزمین والوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عمرہ کرنے نہ دیا۔ اسی درمیان میں ایک معاہدہ پیش ہوا جس پر لوگوں کا دستخط ہو گیا۔ معاہدہ یہ کہ آج سے لے کر کے 10 سال تک ہم نہ تو کوئی جنگ کریں گے اور نہ ہی لڑائی کریں گے، نہ ہی آپس میں ہم جھگڑیں گے۔ عزیزان محترم، لیکن یہ معاہدہ کافی دنوں تک نہ چلا۔ اسی کے 2 سال کے بعد 8 ہجری میں بنو بکر نے خزاعہ پر رات کے سمے پر حملہ کر دیا اور حملہ کر کے ان کے چند تقریباً 20 سے زیادہ افراد کو قتل کر دیا۔ بنی خزاعہ صبح ہی ہو کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے درمیان معاہدہ ہوا تھا لیکن انہوں نے معاہدہ کو توڑ دیا ہے، ہمارے آدمیوں کو انہیں تہہ تیغ کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، یا رسول اللہ آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تیار ہو گئے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت چونکہ مسلمانوں کی طاقت و قوت کافی بڑھ چکی تھی، اب جنگ بدر کی طرح صرف 313 مسلمانوں پر مشتمل فوج نہ تھی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً 10 سے 12 ہزار افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار لے کر کے فتح مکہ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب مکے کی سرزمین کے قریب پہنچتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک حیلہ اختیار فرماتے ہیں، ایک تجویز پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، رات کا سمے ہے، تم لوگوں کو کھانے کی ضرورت پڑے گی، پینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے کھانا پکانا ہے، تو تم لوگ اجتماعی کھانا نہ پکاؤ بلکہ الگ الگ آگ جلا دو۔ عزیزان محترم، اور ایسا ہی ہوا کہ سارے لوگوں نے مکے کی سرزمین کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے تقریباً 12,000 لوگوں نے اپنا اپنا چولہا جلایا۔ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت کا منظر اور عالم کیسا دکھتا ہوگا۔ اس وقت کا منظر آپ کے ذہنوں میں ذرا گردش کر رہا ہوگا کہ کس طریقے کا عالم ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ حیلہ پیش کیا گیا، یہ تجویز پیش کی گئی، چنانچہ سارے لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ادھر مکے کی سرزمین پر ابو سفیان اور ان کے ہمنوا اور ان کے دیگر گرد و نواح میں رہنے والے لوگ چونکہ جان چکے تھے کہ مکے پہ حملہ ہونے والا ہے، عزیزان محترم، تو انہوں نے جاسوسی کے لیے 2-3 آدمیوں کو مکے سے باہر خبر گیری کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ مکے سے باہر آ کر کے نظارہ دیکھا تو ہکا بکا ہو گئے، پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اللہ اکبر، یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنی بڑی فوج! ذرا غور کیجئے کہ 12,000 لوگ اگر چولہا جلا کر کے بیٹھے ہیں تو کیا ہی ماجرا ہوگا۔ یہ دیکھ کر کے وہ گھبرا گئے اور بے ساختہ بول پڑے کہ اب ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے۔ چنانچہ مکے کی سرزمین پر جا کر کے ابو سفیان کو یہ سارا ماجرا بتاتا ہے۔ ابو سفیان کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے، ان کا جگر نکل کر کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ وہ صبح ہوتے ہی فوراً آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت عباس بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جا کر کے ابو سفیان آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں جا کر کے گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ،
ہمیں اپنے حلقے میں داخل فرما لیجئے، ہمیں مسلمان بنا دیجئے، اپنا کلمہ پڑھا دیجئے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ ویسا ہی کرتے ہیں، انہیں کلمہ پڑھا دیتے ہیں اور پھر بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑی ہی طاقت و قوت کے ساتھ، ایک شہنشاہانہ انداز کے ساتھ، ایک شاہانہ پاور کے ساتھ مکے کی سرزمین پر یوں انٹری مارتے ہیں، یوں انٹری کرتے ہیں، یوں داخل ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے خالد بن ولید اپنے فوج کو لے کر کے آ رہے ہیں، دوسرے سپاہی ایک دوسری طرف سے دوسری اور سے آ رہے ہیں، اور جب مکے کی سرزمین پر گھستے ہیں تو علنی اعلان یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے لوگوں سنو، اگر تم اپنی جان بخشوانا چاہتے ہو، اگر تم امان چاہتے ہو تو سن لو غور سے کہ تم ایک کام کرو کہ تم مسلمان ہو کر کے ہمارے حلقے میں آ جاؤ، اور اگر مسلمان نہ ہو تو تمہارے پاس اگر ہتھیار ہے تو اپنے ہتھیار کو ڈال کر کے ہاتھوں کو اونچا کر لو، اگر تم گھروں پر ہو تو گھروں کی کھڑکیاں دروازوں کو بند کر لو۔ چنانچہ جو انسان کعبے میں گھس گیا اس کے لیے امان ہے، جو انسان گھر میں گھس گیا اس کے لیے امان ہے، جو انسان ہتھیار ڈال کر کے ہاتھ اونچا کر لیا اس کے لیے امان ہے۔ عزیزان محترم، ایسی صورت میں حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسے کلمات آپ فرما دیجئے جس سے یہ پتہ چلے کہ نہیں ان کے درمیان میرا وثوق ہے اور میری عزت باقی رہے، چونکہ آج کے دن میری بڑی ہزیمت ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے مکے کی سرزمین کو فتح کر لی گئی۔ عزیزان محترم، اور جب کعبے کی سرزمین پر کعبے کے صحن میں پہنچے تو کہا گیا کہ چابی لے کے آؤ، چابی لے آیا گیا، پھر رب کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ چابی انہیں واپس کر دیا جائے، چنانچہ وہ چابی انہیں واپس کر دی گئی، اور پھر واپس کر دینے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک اب یہ چابی ان سے کوئی چھین نہیں سکتا، قیامت تک انہی کے گروہ میں چابی رہے گی۔ عزیزان محترم، جب یہ مکہ فتح ہو گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ماجرا پیش کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی حقیقت اور ایسی تربیت اللہ اکبر آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ عزیزان محترم، وہ مکہ والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بچپن سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک بڑے ہی ستائے، بڑی ہی اذیتیں دی۔ عزیزان محترم، اتنی اذیتوں کے بعد مکہ والے تو یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو میرا جگرا پھٹ جائے گا، آج تو ہمیں قتل و قتال سے غارت گری تہ تیگ کر دیا جائے گا، آج ہمارے چیتھڑے اڑا دیے جائیں گے، آج ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، آج ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ لیکن قربان جاؤ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جب مکہ فتح ہو گیا چاہیے تو یہ تھا کہ بدلہ لے سکتے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جاؤ پورے مکہ کی سرزمین کے لوگوں کے لیے امان ہے کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اس طرح کر و فر کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، شاہانہ انداز میں آپ سارے لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر اپنے وطن اور پھر اپنے جگہ جو رہائش گاہ ہے مدینہ منورہ آپ تشریف لے آتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کا یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ ذرا سا غور کیجئے اور سوچئے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پورے مکے کی سرزمین والے کو بخش دیے، جبکہ بچپن سے لے کر کے اس وقت تک حضور کو اذیتیں دی، لیکن آج اگر یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ کسی ایک انسان کو جس سے آپ نفرتیں کرتے ہیں، جس سے آپ گھننا کرتے ہیں، جس سے آپ نفرتوں کا پیغام دیتے ہیں، جس سے آپ نفرتوں کی بیج بوئے رکھے ہیں، آپ اس ایک انسان سے آپ محبت کر دیجئے اور اس سے آپ نفرت کے پیغام کو ہٹا کر کے اس سے آپ محبت کا پیغام دے دیجئے، تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہ ویڈیو قبول ہوا، اور میں سمجھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے اس سے ذریعہ نجات عطا فرمائے گا۔ کہیے آمین و ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔